بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ بہت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا یہ واقعہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے دور کی بات ہے، سخت گرمی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ ایک قافلہ تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک ایسا غریب شخص بھی تھا جو صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تو صبح کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ یہ غریب شخص بھی اس قافلے کے ہمراہ چل پڑا۔ جب یہ لوگ دوسرے ملک پہنچے تو وہاں کا موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا۔ قافلے والوں نے تجارت کی اور بہت سارا نفع حاصل کیا، اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ مگر جو مزدور تھا، جو غریب تھا، اسے وہاں کا ماحول، وہاں کا موسم، وہاں کی آب و ہوا بہت ہی پسند آئی۔ اتنی پسند آئی کہ اس نے وہی رکنے کا فیصلہ کر لیا، اسی ملک میں رہنے کا، وہاں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں پر اس نے خوب محنت مزدوری کی۔ اس غریب شخص نے اس ملک کے اندر خوب محنت مزدوری کی۔ جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، 4 پیسے جب جمع ہو گئے تو اس نے وہاں پر گھر بنانے کا سوچا۔ وہاں بادشاہ کا محل بھی تھا جو نہایت ہی عمدہ اور نفیس تھا، اور محل کے سامنے ایک بہت ہی شاندار باغ تھا، بہت ہی شاندار ایک باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول اور پھل لگے ہوئے تھے۔ اس غریب شخص نے سوچا، مزدور نے سوچا کہ کیوں نہ اسی محل اور باغ کے درمیان ہی اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لے۔ رہنے کے لیے اس نے محل اور باغ کے درمیان ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ ایک دن اس کے دل نے چاہا کہ کیوں نہ اس باغ کی سیر کی جائے۔ یہ جو باغ جس میں رنگ برنگے پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں، اس باغ کی سیر کی جائے۔ مگر جیسے ہی اسے خیال آیا کہ میں تو مزدور ہوں، میں تو بیچارہ غریب ہوں، 2 ٹکے کا مزدور ہوں، میرا اس خوبصورت باغ میں کیا کام؟ یہ سوچتے ہی یہ شخص وہیں رک گیا، محنت مزدوری کرنے لگا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پھر سے دل نے باغ میں جانے کا مطالبہ کیا۔ دل نے بار بار کہا کہ ایک بار تو اس باغ کی سیر کر لے۔ اب یہ غریب شخص اپنے دل کی مانتے ہوئے اپنی جھوپڑی سے باہر نکلا اور بوجھل قدموں کے ساتھ باغ کی طرف چل پڑا۔ جب باغ میں پہنچا تو اس غریب شخص کو ایک ایسی خوشبو آئی کہ جسے سونگتے ہی یہ غریب اس خوشبو کا دیوانہ ہو بیٹھا۔ وہ خوشبو اصل میں کسی پھل یا پھول کی نہیں تھی، بلکہ یہ عشق کی خوشبو تھی، یہ محبت کی خوشبو تھی، یہ محبت کی خوشبو تھی جس نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ چند قدم آگے بڑھا یہ غریب اور مزدور شخص، بادشاہ کے باغ کے اندر چند قدم آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت شہزادی پر پڑی جس کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں کنیزیں تھی۔ جیسے ہی شہزادی کی مستانی آنکھیں دیکھی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، ہونٹ اس کے گلاب کی پٹکڑیوں جیسے تھے، چال ہرن کے جیسے تھی، رنگ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ غریب شخص شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ اتنے میں شہزادی کی نظر بھی اس مزدور پر پڑ گئی۔ یہ مزدور بہت ہی حسین و جمیل تھا، حسن تو بہت تھا مگر دولت کی کمی تھی۔ اللہ اکبر! حسن تو تھا مگر دولت کا غریب تھا۔ شہزادی نے جب مزدور کا حسن دیکھا، مزدور کی خوبصورتی دیکھی تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ مگر جیسے ہی اس کی پرانے اور بوسیدہ کپڑوں پر نظر گئی تو فوراً اس نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ یہ تو غریب ہے، یہ تو 2 ٹکے کا مزدور ہے، اور میری نظر اس کے حسن پر تو پڑی مگر اس کی جیب پر کیوں نہ پڑی؟ میری نظر اس کے حسن پر تو پڑی مگر اس کے کپڑوں پر کیوں نہ پڑی؟ جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے کپڑے میلے ہیں، چھی چھی! فوراً اس نے نظروں کا راستہ تبدیل کر دیا۔ اب مزدور کی دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ شہزادی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ مایوس ہو کر یہ مزدور گھر کی طرف لگا، مگر اس مزدور کی نیت پاک تھی۔ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہزادی ہے، وہ امیر ہے، اگر میں غریب ہوں تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، امیروں کا امیر تو میرے ساتھ ہے نا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ تقدیریں بدلنے پر قادر ہے، رات کو دن سے بدلنے والا رب میرے ساتھ ہے، شہزادی کو ضرور حاصل کروں گا۔
اب اس مزدور کو نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، ہر وقت شہزادی کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا، ہواؤں کے ساتھ بھی شہزادی کی باتیں کرتا، فضاؤں کے ساتھ بھی شہزادی کی باتیں کرتا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دے، میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ سے بات کی جائے، شہزادی کے باپ سے بات کی جائے کہ میں اس کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا، یہ خواب پورا ہوگا، شہزادی کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کریں گے۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو تہجد کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ او میرے مالک، میں نے خالص اور نیک دل سے محبت کی ہے، میں نے خالصتاً اور نیک دل سے محبت کی ہے، یا اللہ تو لوگوں کے مقدر بدلنے پر قادر ہے، یا اللہ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، اوہ میرے مالک تو میرے نصیب میں بس اس شہزادی کو لکھ دینا جس نے میری راحتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ ساری رات رو رو کر دعائیں کرتا رہا، اب صبح کے انتظار میں تھا کہ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوگا تو فوراً بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ فجر کی نماز پڑھی، صبح کا آغاز ہوا، فجر کا سورج طلوع ہوا، یہ اٹھا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو دیکھا ہر کوئی اپنی فریادیں پیش کر رہا ہے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور ہر غریب اپنی فریاد پیش کر رہا ہے، اور بادشاہ بہت ہی پیار سے ان کے مسائل کو حل فرما رہا ہے۔ اس نے وزیروں سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں، یہاں مسافر اور بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک مزدور مسافر آپ سے ملنا چاہتا ہے، فریاد پیش کرنا چاہتا ہے، فلاں ملک سے آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ دور سے آیا ہے، فلاں ملک سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس غریب کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ یہ غریب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ غریب نے کہا میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا جو مسئلہ ہے بہت ہی نازک ہے۔ بادشاہ اسے تنہائی میں لے کے گیا، ساتھ میں ایک وزیر ہے۔ تنہائی میں جا کر بادشاہ نے کہا اب کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ مزدور نے کہا کہ میں شہزادی یعنی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، لہٰذا میں آپ کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شہزادی کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں، خدا را آپ میری مدد کر دیجیے۔ مزدور کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ذرا بھی برا نہ لگا، بادشاہ نے ذرا بھی محسوس نہ کیا، کیونکہ بادشاہ نیک دل تھا، بادشاہ کی دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ باتوں پر غصہ نہیں کرتے، کوئی بھی بات انہیں غصے تک نہیں لے کر آتی، صبر کے دامن کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بادشاہ بھی نیک دل تھا، مومن تھا، غصے کو یہ بھی حرام سمجھتا تھا، مگر ساتھ میں کھڑے وزیر کی پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جیسے غریب نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ کو تو غصہ نہیں آیا، بادشاہ کو تو برا نہ لگا، مگر ساتھ کھڑے وزیر کی پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وزیر نے غصے میں آ کر کہا اے 2 ٹکے کے مزدور، تیری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بک بک کرنے کی؟ پہلے اپنی اوقات تو دیکھ، اپنا نام تو دیکھ، بادشاہ کو دیکھ، اپنا کام دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ۔ بادشاہ کی بیٹی سے، شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وزیر نے نیام سے تلوار نکالی۔ اب وزیر کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ نے وزیر پر غصہ کرتے ہوئے کہا زبان بند کرو، اور وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو، جو تم کو پسند ہو، وہاں نکاح کی بات ضرور کرو، اگر وہ شادی کریں یا نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے، ایک بار تم ان سے بات ضرور کرو۔ اور پھر بادشاہ نے وزیر کو الگ بٹھا کر کہا وزیر تم تو جانتے ہو نا کہ میں ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں تاکہ کسی کا دل نہ دکھ جائے، لہٰذا اب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دو۔ یہ تو مزدور ہے، میں بادشاہ ہوں، میری بیٹی تو بڑے ناز و نخرے سے پلی ہے،
اگر ہم اس مزدور کو رشتے سے انکار کرتے ہیں، بالفرض میں اس مزدور کو رشتے سے انکار کر دیتا ہوں، تو اس کا دل دکھے گا، کیونکہ یہ بیچارہ غریب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تم مجھے کوئی ایسی شرط بتاؤ جسے یہ مزدور پوری نہ کر سکے اور رشتہ ٹوٹ جائے، رشتہ نہ ہو اس کے ساتھ ہمارا۔ جب وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو یہ غریب بیچارہ خود بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ کہا، کون سی ترکیب ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس مزدور کو کہیں کہ آج تک میرے پاس بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے یعنی شہزادوں کے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، میں نے ان کے سامنے ایک ہی شرط رکھی ہے، لہٰذا وہ میری شرط پوری نہیں کر سکتے، اسی لیے ابھی تک بیٹی کی شادی کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اگر کوئی میری یہ والی شرط پوری کر دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں شہزادی کے ہار تیار کرنے کے لیے کالا ہیرا لانا ہوگا۔ کالا ہیرا بہت ہی مہنگا ہے، اسے خریدنے کی تو بادشاہوں میں بھی ہمت نہیں، اور یہ مزدور کیسے لائے گا؟ بادشاہ کو یہ شرط بہت ہی پسند آئی کہ یہی شرط رکھتے ہیں، غریب اس شرط پر تو پورا نہیں اتر سکتا اور اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا اور رشتہ بھی ہمارا بچ جائے گا۔ اب بادشاہ نے مزدور کے سامنے یہ شرط رکھی تو مزدور بیچارہ ایک دم مایوس ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ سوچتے ہی یہ مزدور شخص وہاں سے چل پڑا۔ وہاں سے نکلا کسی کی تلاش میں، کالے ہیرے کی تلاش میں۔ بادشاہ نے شرط رکھی کہ جب تک کالا ہیرا تلاش کر کے نہیں آئے گا، کالا موتی، تب تک تیرا میرا رشتہ نہیں بنے گا۔ گھر جا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری مدد کرنا، اور پھر ایک کڈال اپنے کندھوں پر رکھا، گھر سے باہر چل پڑا، کالے موتی کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے یہ شخص ایک پہاڑ کے قریب جا پہنچا۔ اس کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ ایک دم ایک پہاڑ نیچے گرا۔ اس نے جب پہاڑ کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے ایک دم اٹھا، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کودال کو کندھے سے اتارا، پہاڑ پر مارنے لگا، اسے گرنے سے بچانے لگا۔ لیکن کہاں پہاڑ کی طاقت، کہاں اس چھوٹے سے مزدور کی طاقت۔ پتھروں پر کلہاڑا مارتا رہا، آخر کار اس کی محنت رنگ لے ہی آئی۔ پتھر کی اوپر کلہاڑا مارتا رہا، پھر پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے جیسے ہی پتھر کے، تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اندر کالا ہیرا موجود ہے۔ پتھر کے عین درمیان کالا ہیرا موجود تھا۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھا کر واپسی کی طرف چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے واپسی کی طرف چل پڑا، سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وزیر نے جب اسے دیکھا تو کہا، اوئے تو ہماری شرط پورے کیے بغیر آ گیا۔ اس نے کہا، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں، اپنا منہ بند کر، میں اپنی شرط پوری کر کے آ رہا ہوں۔ کہا، وہ کیسے؟ وزیر نے کہا، وہ کالا ہیرا جلدی دکھاؤ۔ مزدور نے بادشاہ کے سامنے اپنی مٹھی کھولی۔ بادشاہ کے سامنے اپنی مٹھی کھولی تو بادشاہ اور وزیر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ہاتھ میں کالا ہیرا تھا، اور وہ ہیرا جس کی شرط لگائی گئی تھی، جس کی شرط رکھی گئی تھی۔ بادشاہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں وہ وزیر بول پڑا۔ وزیر نے کہا، دوسری شرط بھی ہے۔ وزیر بڑا ہی چالاک تھا۔ وزیر نے کہا، یہ تو ہماری شرط پوری ہو گئی، ایک اور چھوٹی سی شرط ہے، اور وہ یہ کہ شہزادی کو سفید ہیرے بھی بہت پسند ہے، لہٰذا شہزادی کی بالیاں بنوانے کے لیے لے کر آؤ گے، اس کے بعد ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ پہلے جاؤ 2 سفید ہیرے لے کر آؤ۔ اب کی بار بھی یہ غریب مزدور گھر سے چل پڑا، کسی چیز کی تلاش کے لیے، سفید ہیروں کی تلاش کے لیے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تو میری مدد فرما، جس طرح تو نے پہلے میری مدد فرمائی ہے، اب کی بار بھی تو میری مدد کر۔ یہ غریب شخص اللہ سے مدد مانگتے مانگتے چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں رک کر اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ تو میری مدد کر۔ اتنے میں ایک مچھلی سمندر سے باہر ہے، یہ دعا کر رہا ہے، مسلے پر بیٹھا ہے۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بیچارہ دعا میں مصروف ہے۔ اتنے میں ایک مچھلی سمندر سے باہر آئی۔ اس نے ایک نہیں، قدرت کا کرشمہ دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح کے کرشمے نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نہیں، 2 نہیں،
بلکہ بہت سارے سفید ہیرے منہ سے باہر اگل کر رکھ دیے، سمندر کے کنارے پھینکے اور پھر سمندر میں چلی گئی۔ اس غریب نے جیسے ہی وہ دعا مکمل کی تو اچانک اس کی نظر ان سفید ہیروں پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اس لیے کہ اللہ سے مدد مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ سے مدد مانگنے والے سب کچھ حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ سفید ہیرے اٹھائے، ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے ہیرے اٹھا کر واپسی بادشاہ کی طرف چل پڑا۔ جب دربار میں گیا تو وزیروں نے کہا تم پھر آ گیا ہے، پہلے سفید ہیروں کی شرط تو پوری کر۔ اس نے کہا آج شرط نہیں، آج محبت پوری کرنے آیا ہوں، آج شرط کا دن نہیں ہے، آج شہزادی صاحبہ سے شادی کرنے کا دن ہے۔ وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، بادشاہ کچھ کہتا، اتنے میں کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور کہا شہزادی ایک دم نیچے گری ہے اور اب اسے ہوش نہیں آ رہا۔ حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، شہزادی کی ہوش میں آنے کے بعد شادی کی جاتی۔ اس شہزادی کا انتقال ہو گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شہزادی فوت ہو گئی، شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی کا جنازہ پڑھ کر اسے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب ہر کوئی کہتا کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ کہتا کہ میری محبت مری نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا شہزادی مر چکی ہے، شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، شہزادی کو دفن کر دیا گیا ہے، مگر یہ مجنو کہتا کہ میری محبت مر نہیں سکتی۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے گھروں میں سو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو اس غریب مزدور نے کڈال اٹھایا، شاہی قبرستان کی طرف چل پڑا۔ یہ موت کو سینے سے لگا کر قبرستان پہنچا، شہزادی کی قبر کھودنے لگا۔ چونکہ مٹی ابھی گیلی تھی، کچی مٹی تھی، اس لیے جلدی سے قبر کی کھدائی مکمل ہو گئی۔ غریب مزدور نے شہزادی کو قبر سے باہر نکالا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ غریب شخص شہزادی کی میت کو سامنے رکھ کر کہنے لگا، اے اللہ تو نے میری مدد کی ہے، یا اللہ تو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، یا اللہ آج قدرت کا کرشمہ دکھا، میری محبت کو مکمل کر دے۔ رو رو کر دعائیں کرنے لگا، میری محبت کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اس غریب مزدور کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اچانک اس کے گھر میں کوئی شخص داخل ہوا۔ اس غریب نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی شخص داخل ہوا ہے اور اس نے شہزادی کے منہ کے اندر کوئی دوائی ڈالی۔ وہ اجنبی شخص تھا جسے یہ جانتا تک نہیں، پہچانتا تک نہیں تھا۔ اس نے شہزادی کے منہ کے اندر تھوڑی سی دوائی ڈالی، جس دوائی کے منہ میں جاتے ہی شہزادی کو چھینک آئی۔ شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی، شہزادی کی آنکھ کھلی، اٹھ بیٹھی، پھر ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی۔ جلدی سے کفن کے ساتھ اپنا منہ ڈھانک لیا، کیونکہ وہ نیک بادشاہ کی بیٹی تھی اور حیادار تھی۔ شہزادی کہنے لگی کہ میں کہاں آ گئی ہوں، مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ پھر اس بیچارے مزدور نے اسے اپنی ساری کہانی سنی، جسے سنتے ہی شہزادی نے کہا، بے شک مجھے تیرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے زندگی دی، تیرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مجھے زندہ کیا، لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ جب صبح ہوئی تو یہ مزدور شہزادی کے ہمراہ بادشاہ کے محل گیا۔ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا، بادشاہ اور اس کی ملکہ اداس بیٹھے تھے۔ ایک دم انہیں جب شہزادی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ کیا، ہماری شہزادی تو مر گئی تھی، یہ تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی، یہ تو قبر میں چلی گئی تھی۔ اے غریب شخص، بتا تو صحیح یہ کیسے زندہ ہوئی، کیسے زندہ ہو کر تیرے پاس آئی؟ تو غریب مزدور نے اپنی پچھلی ساری کہانی سنائی۔ کہا، میں قدم قدم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور روتا تھا، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے گرد آگے سجدہ کرتا تھا، بے قراری کے عالم میں اتنا روتا، میرے اللہ کو میرا رونا پسند آ گیا، گڑ گڑا کر تڑپنا میرے اللہ کو بہت پسند آ گیا۔ میں نے کہا، میری مالک، میری عبادت کی جزا میری آنکھوں سے نکلے، آنسوؤں کی جزا، میری خشت الہی کی جزا مجھے یہ دے دے کہ اس شہزادی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک جو رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے نا، پھر وہ سب کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اور پھر بادشاہ نے دھوم دھام سے شہزادی کی غریب شخص کے ساتھ شادی کر دی
اور غریب کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے حضور اپنے سر جھکانے کی کوشش کرو، پیشانی جھکانے کی کوشش کرو۔ جب بھی مانگو، جس وقت بھی مانگو، اللہ سے مانگو۔ مدینے والے کا صدقہ مانگو، مدینے والے کا وسیلہ ضرور پیش کرو۔ جب تم اللہ سے مدینے والے کا صدقہ مانگو گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری چوکھٹ پہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہی نہیں، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرے آگے سوال کیوں نہیں کرتا؟ میرے سامنے اپنی خالی جھولی کیوں نہیں پھیلاتا؟ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ جو تجھے پیدا کر سکتا ہے وہ تجھے رزق بھی دے سکتا ہے، وہ تیری ہر ایک آرزو بھی پوری کر سکتا ہے، وہ تیرا ہر چھوٹا موٹا خواب بھی پورا کر سکتا ہے۔ کرم کی انتہا نہ کر دو تو مجھے رب العالمین نہ کہنا، لیکن یہ شرط ہے کہ نیک نیتی سے، پورے توکل سے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ایک چھوٹی سی فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔